بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ فرسٹ ایئر میں آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دوسرا چیپٹر ڈائجسٹیو سسٹم۔ اس سے پہلے ہم نے سرکولیٹری سسٹم ڈسکس کیا، اسٹڈی کیا۔ دوسرا چیپٹر ڈائجسٹیو سسٹم ہے۔ اس چیپٹر میں ہم ڈائجسٹیو سسٹم کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، کس طرح یہ کام کرتے ہیں، اس کے امپورٹنٹ آرگن کیا ہے اور ان کے ڈیزیزز کیا ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انرجی باڈی کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ جو خوراک ہم لیتے ہیں ان دا فارم آف بیوریجز، مشروبات کی شکل میں، یعنی کہ جوس، اس طرح کی چیزوں کی شکل میں، یا ان دا فارم آف سالڈ فوڈ، بریڈ ہیں، کیک ہیں، یا مختلف فروٹ ہیں، اسی کی فارم میں لیتے ہیں۔ بٹ آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ان خوراک سے ہماری جسم تب تک انرجی نہیں لے سکتی، اس کو یوٹیلائز یا استعمال نہیں کر سکتی، جب تک یہ خوراک سمپلر فارم میں کنورٹ نہ ہو جائیں۔ اب سمپل فارم میں خوراک کو کنورٹ کرنے کے لیے جو سسٹم باڈی میں رسپانسبل ہے، یہ سسٹم ڈائجسٹیو سسٹم کہلاتا ہے۔ اس میں سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر سٹارٹ سے ہم اس کی بات کریں، یہ سسٹم ماؤتھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اینس پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں ماؤتھ، سلیوری گلینڈ، ایسوپیگس، اسٹامک، پینکریاز، لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، ریکٹم ہے، اپینڈکس ہے، لیور ہے اور گال بلیڈر ہے۔ These are parts of the digestive system and these all parts collectively form the digestive system۔ اور اسی کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ کمپلیکس فارم سے سمپل فارم میں کنورٹ ہوتا ہے، جو پھر ہماری باڈی انرجی کے لیے یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ سو ڈائجیشن کیا ہے؟ ڈائجیشن وہ پروسیس جس میں خوراک کمپلیکس فارم سے سمپل فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو سسٹم استعمال ہوتا ہے، سسٹم ہمارے پاس اس میں ڈائجسٹیو سسٹم ہے۔ تو ڈائجیشن کے دوران خوراک جو ہے وہ کمپلیکس اور نان ڈیفیوزیبل فارم سے کنورٹ ہو جاتا ہے اسمال سمپل اور ڈیفیوزیبل فارم میں، جو پھر سیل ایبزارب کرتے ہیں، سیل جو ہے وہ بلڈ سے لیتے ہیں اور پھر وہاں پر انرجی پروڈکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس پروسیس کے دوران خوراک جو ہے وہ مختلف مراحل سے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ ماؤتھ سے یہاں پر اس کی گرینڈنگ ہوتی ہے، پھر پاس ہو جاتا ہے ایسوپیگس میں، پھر ایسوپیگس سے اسٹامک میں، پھر اسٹامک سے لارج انٹسٹائن میں، اور پھر اسمال انٹسٹائن، پھر لارج انٹسٹائن میں، اور فائنلی اگر کچھ اس میں ویسٹ کے فارم میں ہے تو وہ باڈی سے ان دا فارم آف پیسز نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اور کمپلیکس سسٹم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر ہم یہ ضروری ہے کہ ایکسپلین کر لیں کہ جو خوراک ہم لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ تیسرا، یہ نرشمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے سیلز کو۔ اس کے علاوہ اسی کی وجہ سے باڈی میں گروتھ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہم وہ فزیکل جب انرجی ملتی ہے تو کوئی فزیکل کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے فوڈ لینا، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ پروسیس یہ ہے کہ فوڈ کا ڈائجسٹ کرنا صحیح طریقے سے۔ دیکھیے، اس پروسیس کے دوران خوراک جو ہے وہ مختلف مراحل سے پاس ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، ماؤتھ سے لے کے اینس تک۔
یہ ڈائجیشن کا جو عمل ہے، یعنی کہ خوراک کی بریک ڈاؤن کا جو عمل ہے، یہ بیسیکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے ماؤتھ میں، یا جو بکل کیوٹی ہے یا اورل کیوٹی ہے، یہاں سے ڈائجیشن کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ نوٹ کر لیں، اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں۔ آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈائجیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے ماؤتھ میں، اور اس کی کمپلیشن ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن میں۔ لارج انٹسٹائن، کوشچن یہ ہے کہ لارج انٹسٹائن میں ڈائجیشن کیا نہیں ہوتا؟ تو لارج انٹسٹائن میں ڈائجیشن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زیادہ تر ایبزارپشن ہوتا ہے۔ تو ڈائجیشن الگ ایک چیز ہے اور ایبزارپشن الگ چیز ہے، کمنگ انشاءاللہ کلاسز میں کلیئر ہو جائے گا۔ یہ سسٹم جو ہے، ڈائجسٹیو سسٹم جو ہیں، ان کے جتنے آرگنس ہیں، جتنے پارٹس ہیں، ماؤتھ سے لے کے اینس تک، لارج انٹسٹائن کے اینڈ تک، یہ تمام آرگن ہولو آرگن ہیں، یعنی کہ اندر سے خالی آرگن ہے، ان دا فارم آف ٹیوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے آرگن ہے ڈائجسٹیو سسٹم کا، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ آرگن ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر بکل کیوٹی کی اینڈ ہوتی ہے، یعنی ماؤتھ کی اینڈ ہوتی ہے، وہاں سے ایسوپیگس سٹارٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر ایسوپیگس کا اینڈ ہوتا ہے، وہاں سے سٹمک سٹارٹ ہوتا ہے، اور جہاں پر سٹمک کی اینڈ ہے، وہاں سے اسمال انٹسٹائن سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جہاں اسمال انٹسٹائن کی اینڈ ہے، وہاں لارج انٹسٹائن۔ تو مین دیٹ کہ اس کے جتنے آرگنس ہیں، آل آف دیز آرگنس آر کنیکٹڈ، ایک سیکوینس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ دوسرا، سسٹم کے تمام آرگن ہولو ہیں ایکسپٹ دو آرگن، ایک لیور اور ایک پنکریاز۔ یہ ڈائجسٹیو سسٹم کے سالڈ آرگن ہیں۔ ادر دین دیٹ جتنے بھی آرگن ہیں وہ ٹیوب فارم میں ہے یا ہولو فارم میں ہے۔ اس کے علاوہ ڈائجسٹیو سسٹم اکیلا جو ہے اس تمام پروسیس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ خوراک کو ڈائجسٹ بھی کر سکے، وہ خوراک کو ٹرانسپورٹ بھی کر سکے اس کی ڈیسٹینیشن تک۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہیومن باڈی ایک کمپلیکس فارم میں ہے، تو ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ یا اس تمام عمل کی کمپلیٹ ہونے کے لیے یہاں پر ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ نروس سسٹم بھی ایز اے ہیلپر کام کرتے ہیں، اور سرکولیٹری سسٹم بھی ایز اے ہیلپر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اسٹمک کا موومنٹ جو ہے وہ نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے، انٹسٹائن کا موومنٹ جو ہے وہ نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خوراک ڈائجسٹیو سسٹم کے تحت ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، اب یہ خوراک سیلز تک لے جانا ڈائجسٹیو سسٹم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سرکولیٹری سسٹم کا کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی انرجیٹک خوراک لیتے ہیں، وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس اس کی ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو یہ خوراک آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جو خوراک اسمال انٹسٹائن میں ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، تو ڈائجسٹ ہونے کے بعد یہ خوراک ایبزارب ہو جاتا ہے بلڈ سٹریم میں، اور پھر بلڈ کے ساتھ یہاں پر بلڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کی طور پر ایکٹ کرتا ہے، پھر وہ خوراک بلڈ کے ساتھ باڈی کے مختلف پارٹس میں جاتا ہے۔ تو یہاں پر سسٹم جو ہے ہیلپر ایک نروس سسٹم ہے، دوسرا اس کے ساتھ جو کارڈیوویسکولر یا بلڈ یا سرکولیٹری سسٹم ہے وہ رسپانسبل ہے۔ اسٹارٹ ڈائجیشن ان دا ماؤتھ۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے، ہم نے پریویس سلائیڈ کے اوپر بات کی کہ ڈائجیشن کا جو عمل ہے، یہ عمل بیسیکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے ماؤتھ میں یا بکل کیوٹی میں یا اورل کیوٹی میں، اور یہ پروسیس اینڈ ہو جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں۔ تو یہاں سے اب سٹارٹ لیتے ہیں کہ جو خوراک ہم منہ میں ڈالتے ہیں، اگر فرض کرے وی آر ٹیکنگ اے پیس آف بریڈ،
ہم بریڈ کا جو ہے ایک پیس لیتے ہیں. اب یہاں سے ڈائجیشن کا عمل سٹارٹ ہوگا. تو دیکھیے دو قسم کا ڈائجیشن ہوتا ہے. ایک قسم ڈائجیشن ہے میکینیکل ڈائجیشن, دوسرا قسم ڈائجیشن ہے کیمیکل ڈائجیشن. اب میکینیکل ڈائجیشن وہ ڈائجیشن ہے جو میکینیکل ایکٹیویٹی سے, جاز کے میکینیکل ایکٹیویٹی سے یا سٹمک کی جو ہے مومنٹ کی وجہ سے خوراک ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, تو یہ میکینیکل ڈائجیشن ہے. کیمیکل ڈائجیشن وہ ہے جو اسپیشل ٹائپ آف کیمیکل یعنی انزائمز وغیرہ کی وجہ سے کوئی خوراک کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے, تو یہ کیمیکل ڈائجیشن ہوگا. اب سب سے پہلے جو خوراک ہم لیتے ہیں, لیٹ سپوز وی آر ٹیکنگ اے پیس آف بریڈ, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم چیف کرتے ہیں, اس کو ہم چباتے ہیں. چبانے کا جو عمل ہے اس کے لیے ہم ٹرمینالوجی یہاں پر ڈائجسٹ اس سسٹم میں یوز کرتے ہیں میسٹیکیشن. تو اب وی آر ٹیکنگ اے پیس آف بریڈ اور میسٹیکیشن کا عمل ہم سٹارٹ کرتے ہیں, یعنی کہ خوراک کی چبانے کا عمل ہم سٹارٹ کرتے ہیں. خوراک کا چبانا جو ہے یہ ہم کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف جاز. جو جبڑے ہوتے ہیں انسان کے منہ میں, ایک اپر جا ہے ایک لوور جا ہے, اور اس کے لیے دو قسم کے مسل رسپانسبل ہے. اس کی نیکسٹ سلائڈ پر ہم پکچر جو ہے وہ شو کریں گے. ٹیمپوریلس مسلس ہیں اور میسٹرس مسلس ہیں. یہ دونوں مسلس جو ہے وہ اپوزٹ انٹریکشن کرتا ہے کہ ایچ ادر کے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جبڑے ایک دوسرے کے اپوزٹ آ جاتے ہیں. تو اس کے درمیان جو فوڈ آئے گا دانتوں کے درمیان وہ گرینڈ ہوگا, وہ میکینیکلی اس کی بریک ڈاؤن ہوگی. دوسری بات آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب ہم خوراک کو گرینڈ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹیتھ, یا جو ہم میسٹیکیشن کا عمل کرتے ہیں خوراک کو چباتے ہیں, تو اس کی وجہ سے خوراک کنورٹ ہو جاتا ہے اسمال پیسز میں. تو جب خوراک کنورٹ ہو جاتا ہے اسمال پیسز میں, تو اس اسمال پیسز کی وجہ سے اسی خوراک کا سرفیس ایریا انکریز ہو جاتا ہے. تو جتنا سرفیس ایریا انکریز ہوگا اتنا اس خوراک کے اوپر سلیوا جو ہے یا انزائمز جو ہیں وہ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں, وہ اچھی طرح ایکٹ کر سکتے ہیں. جتنا سرفیس ایریا انکریز ہوگا اتنا کیمیکل ڈائجیشن جو ہے وہ آسانی سے ہوگا. تو خوراک کو ہم چباتے ہیں دانتوں کے ذریعے ود دا ہیلپ آف جاز, اور اسی وجہ سے خوراک کا جو سرفیس ایریا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ٹنگ جو ہے اس کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. ایک رول تو ٹنگ کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں جس سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں کسی خاص چیز کا. یہ تو ایک کلیئر رول ہے ٹنگ کا. دوسرا رول ٹنگ کا یہاں پر یہ ہے کہ یہ خوراک کو رول اپ کرتا ہے. جب ہم خوراک چباتے ہیں میسٹیکیشن کا عمل ہوتا ہے, چیونگ پروسیس ہوتا ہے, تو خوراک کو رول کرنا, اس سے بال بنانا, وہ بال ٹیکنیکلی ہم کہلاتے ہیں بولز. اور پھر زبان کا یہ رول ہے کہ یہ خوراک کو پھر فردر پش کرتی ہیں ایسوپیگس کی طرف. جب ہم خوراک کو چباتے ہیں یعنی کہ جو میسٹیکیشن کا عمل ہوتا ہے, تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ زبان جو ہے یا ٹنگ جو ہے یہ مسلسل خوراک کو پش کرتا ہے دانتوں کے درمیان, اور یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے. اور ٹنگ جو ہے یہ ایک آٹومیٹک موومنٹ کر کے خوراک کو پش کرتی ہیں جاز کے جبڑوں کے درمیان تاکہ یہ گرینڈ ہو جائے. نارملی تو یہ پروسیس ہم محسوس نہیں کرتے, بٹ کبھی کبھار انسان کی زبان جو ہے یا ٹنگ جو ہے وہ دانتوں کے درمیان آ جاتا ہے, اس کو ہم کاٹتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے میسٹیکیشن پروسیس کے دوران آپ اپنے جبڑے جو ہیں یا جاز جو ہیں وہ اوپن کرتے ہیں, تو اسی دوران فوراً زبان جو ہے وہ
خوراک کو ان کے درمیان پش کرتی ہے. فائنلی جب میسٹیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, آپ خوراک کو چباتے ہیں کچھ حد تک, تو یہ خوراک جو اب کچھ سافٹ فارم میں ہے, چبانے کے بعد جو خوراک اب سموٹ سافٹ فارم میں ہے, ٹنگ جو ہے ان خوراک کو رول اپ کرتا ہے, ان سے ایک بال کا شکل بناتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر جب تک اس سے بال کا شکل نہ بن جائے, نیکسٹ پارٹ میں اس کا پشنگ جو ہے یا ان کو فارورڈ کرنا مشکل ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے یہاں پر ٹنگ جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, خوراک سے جو ہے وہ بال بناتا ہے, اور اس کی لیٹر ٹرمینالوجی ہم استعمال کرتے ہیں ڈائجیشن میں بولس, اور پھر یہ بولس جو ہیں وہ باڈی کے نیکسٹ پارٹ میں جو ہے یعنی کہ ایسوپیگس میں پش ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس وہ دو مسلز ہیں جن کی وجہ سے میسٹیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. جو خوراک کی چبانے کا جو عمل ہے وہ اس کی وجہ سے پاسبل ہے. اگر خدا نخواستہ اس مسلز میں, میسٹر میں یا ٹیمپورلس میں کوئی پرابلم آتا ہے, تو پھر ہم جبڑے جو ہے اپنے جاز جو ہے وہ نارملی ہم اپ ڈاؤن نہیں کر سکتے, تو خوراک کو ہم پھر نہیں چبا. تو یہ وہ دو رسپانسیبل مسلس ہیں جس کی وجہ سے ہم خوراک کو گرینڈ کرتے ہیں. تو ایک تو ہمارے پاس انسانی ماؤتھ میں یا بکل کیوٹی میں یا اورل کیوٹی میں جو ڈائجیشن ہوتا ہے وہ میکینیکل ڈائجیشن ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی. دوسرا ڈائجیشن یہاں پر ہے کیمیکل ڈائجیشن. کیمیکل ڈائجیشن جس طرح اس کی نام سے وضاحت ہوتا ہے کہ یہاں پر خوراک کی بریک ڈاؤن کے لیے کیمیکل انوالو ہیں, کوئی فزیکل پروسیس یا کوئی میکینیکل پروسیس انوالو نہیں ہے. تو دیکھیے, جب ہم خوراک کو چباتے ہیں تو چیونگ کے درمیان یا میسٹیکیشن پروسیس کے دوران یا یہاں پر منہ میں جو ہے ایکزوکرائن گلینڈ ہے, یعنی کہ سلیبری گلینڈ ہے. اس میں مختلف گلینڈ شامل ہیں جہاں سے سلیبا انکریز سیکریٹ ہوتا ہے. دیکھیے, سلیوری گلینڈ جب ہم چیونگ کا عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ اپنا سیکریشن سٹارٹ کر دیتا ہے. کیا سیکریٹ کرتا ہے؟ سلیوا سیکریٹ کرتا ہے. دیکھیے, سلیوا ایک ڈائجیشن میں اس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک تو سلیوا جو ہے اس میں انزائمز ہوتے ہیں, اٹ کنٹین ڈائجسٹیو انزائمز, یعنی کہ سلیوری امائلیز منہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فیمس انزائمز ہیں. یہ کاربوہائیڈریٹ کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. دوسرا رول سلیوا کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خوراک موئسٹ ہو جاتا ہے, تو کمنگ پارٹس میں اس کا جو ہے موومنٹ آسان ہو جاتا ہے. تیسرا فنکشن سلیوا کا یہ ہے کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل جو ہے وہ کیمیکل پائے جاتے ہیں. اور فورتھ فنکشن یہ ہے کہ اس میں کچھ پین کلر بھی پائے جاتے ہیں. سو سلیوا جو ہے یہ سیکریٹ ہو جاتا ہے ایکزوکرائن گلینڈ سے, منہ میں جو ہے یہ سلیوری گلینڈ کہلاتے ہیں, اور سلیوا کے یہ امپورٹنٹ فنکشن ہے. تو ان کیمیکلز کی وجہ سے جب خوراک کی ڈائجیشن ہوتی ہے تو ڈائجیشن کی وجہ سے, کیمیکل ڈائجیشن کی وجہ سے خوراک کی فردر بریک ڈاؤن جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, یہاں پر ایبنر گلینڈ کی بات ہوئی کہ لنگول لائفیز جو ہے یہ ایک انزائمس ہے جو لیپٹس کے اوپر کام کرے گا, اور یہ یہاں پر ایبنر گلینڈ سے سیکریٹ ہوگا جو ڈارسل سرفیس آف ٹنگ کے اوپر ہے, یعنی کہ جہاں پر ٹنگ ختم ہوتی ہے موسٹلی دونوں سائڈ پر یہ موجود ہوتا ہے. اور ایسے انزائمز ریلیز ہوتا ہے لائپیز, اور پھر یہ لائپیز کام کرتے ہیں. سلیوا کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہ ایک واٹری فارم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سلیوری گلینڈ اس کو پروڈیوس کرتا ہے. سلیوا میں 98% واٹر ہوتے ہیں, پر اس کے علاوہ اس میں الیکٹرولائٹس بھی ہیں, اس میں میوکس بھی ہیں, اس کے علاوہ اس میں اینٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈ بھی ہے, اور اس میں انزائمز بھی ہیں. تو یہ ہمارے پاس سلیوا کے جو کمپوننٹس ہیں یا اس کا جو کمپوزیشن ہے
وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ 98% اس میں واٹر ہے، باقی 2% جو ہے وہ اس میں یہ ادر سبسٹانسز پائے جاتے ہیں۔ ابنر گلینڈ کی ہم نے بات کی، دا وین ابنر گلینڈ، اس کو سیرس گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس سلیوری گلینڈ کا ایک ٹائپ ہے۔ بوتھ سائڈ آف دا اورل کیوٹی ٹورڈ دا بیک آف یور ٹنگ پوزیشن ہے، اور اس کا امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ یہ لائپیز اور امائلیز کو جو ہے سیکریٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بریک ڈاؤن آف فوڈ جو ہوتا ہے جب ہم خوراک کو چیف کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد ہمارے پاس سوالنگ پروسیس ہیں۔ سوالنگ پروسیس نگلنے کا جو عمل ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم خوراک جو ہیں، جو خوراک منہ میں کیمیکلی اور میکینیکلی ڈائجسٹ ہوا، اب اس خوراک کا جو ہے وہ فردر پش کرنا ہے، اس کا نگلنا ہے، اسٹمک تک لے جانا ہے، تو یہ ہمارے پاس سوالنگ پروسیس ہے۔ تو جو خوراک ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں، اب یہ خوراک بولس کے پام میں ہے، بال کی شکل میں ہے، اور زبان نے رول اپ کی ہے وہ، اور یہ خوراک اب ریڈی ہے کہ یہ ماؤتھ سے نیکسٹ ان کا جو پورشن ہے، ڈیسٹینیشن ہے، یعنی کہ ایسوپیگس سے پاس ہو جائے۔ دو پروسیس یہاں پر ہوتے ہیں، دو سٹرکچر یہاں پر امپورٹنٹ اس میں انوالو ہیں، ایک سافٹ پلیٹ ہے اور دوسرا ایپیگلاٹس ہے۔ دیکھیے جب خوراک پاس ہوتا ہے ماؤتھ سے ایسوپیگس میں، تو یہ دو سٹرکچر جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ سافٹ پلیٹ کیا چیز ہے؟ A structure attached to the base of the roof of the mouth close to the nasal cavity۔ دیکھیے اوپر والے سائڈ پہ ماؤتھ میں نیزل کیوٹی کے قریب ایک پلیپ لائک سٹرکچر ہیں جو خوراک کو پریونٹ کرتا ہے نیزل کیوٹی میں انٹر ہونے سے۔ دوسرا ایپیگلاٹس ہے۔ ایپیگلاٹس ہمارے پاس کارٹیلیج کا ایک پلیپ ہے جو ٹنگ کے روٹس وہاں پر اٹیچ ہے، اور یہ خوراک کو پریونٹ کرتا ہے کہ ٹریکیا میں انٹر نہ ہو جائے۔ تو ایک ساپلیٹ ہے جو نیزل کیوٹی کو سیل کرتا ہے، اور دوسرا ایپیگلاٹس ہے جو ٹریکیا کو سیل کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہاں پر ایپیگلاٹس نہیں ہوتا تو چانسز زیادہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ ایسوپیگس کے ساتھ ساتھ ہوا کی نالی یعنی کہ ٹریکیا میں بھی لنگس تک چلا جائے، تو پھر یہ تو ایک نقصان دہ بات ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اناٹمی ہے ماؤتھ کی، سافٹ پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سائڈ پہ، اور ٹانسلس ہے، اس میں ٹنگس ہیں، اور دانتوں کے جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں انسیسر۔ تو یہاں پر ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ سافٹ پلیٹ کی وضاحت کرنا ہے۔ تو یہ روپ آف ماؤتھ یا جو ہے وہ ماؤتھ کے اینڈ پہ بیک سائڈ میں یہ اپر جو ہے ایک سٹرکچر لوکیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ نیزل کیوٹی کو کلوز کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اناٹمی آف لیرنگس چیک کر لیں تو لیرنگس ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہیں جس میں مختلف پارٹ شامل ہیں۔ اس میں ایپیگلاٹس ہے، سپر گلاٹس ہے، وکل کارڈ ہیں، گلاٹس ہے اور سب گلاٹس ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں اس میں تو آپ آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں، ہم صرف یہاں پر بات کرتے ہیں ایپیگلاٹس کی، اس کی۔ تو ایپیگلاٹس ہمارے پاس ایک کارٹیلیجینیس سٹرکچر ہے۔ تو اگر خوراک اوپر سائڈ سے آتا ہے یہاں، دیکھیے اس طرح اگر خوراک آتا ہے اوپر سائڈ سے، تو اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں، سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ٹریکیا ہے، ہوا کی جو نالی ہے، اور اس کے پیچھے یہ خوراک کی نالی ہے۔ تو خوراک کا تو خوراک کی نالی میں آنا چاہیے، بٹ یہاں پر چانسز ہیں کہ یہ ہوا کی نالی میں بھی آ سکے۔ اسی وجہ سے یہ جو ایپیگلاٹس ہیں یہ اس طرح بینڈ ہو کے، کسی پوزیشن میں یہ بینڈ ہو کے کیا کرتا ہے، یہ ٹریکیا کو سیل کرتا ہے، ہوا کی نالی کو سیل کرتا ہے جب یہاں سے خوراک پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں سٹرکچر جو ہے ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ تو آج کے کلاس میں انشاءاللہ یہی تک کافی ہے، پھر کمنگ کلاس میں انشاءاللہ یہاں سے ایکسپلین کریں گے۔